السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن پاک سیکھنے میں گزرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن پاک سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، اور بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کا آیت نمبر 113 سے 134 کا ہے، تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے جو علم نہیں رکھتے، بس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اور وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر تم اس علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔
اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلے میں کچھ کام نہ آئے گا اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں پر نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کے لیے امن کی جگہ مقرر کر دیا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کی عذاب کی طرف کھینچ لوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو فرما بردار بنا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا اور ہم پر اپنی مہربانی سے توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور دین ابراہیمی سے وہی شخص منہ موڑے گا جو نادان ہو، اور ہم نے ان کو اس دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا سو تم مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے کی، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم اسی کی اطاعت پر ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا،
اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم یہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے روکے یا انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آیتیں تب نازل ہوئیں 6 ہجری ماہ ذی القعدہ کے پہلے ہفتے میں دوشنبہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہا، لیکن مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ خانہ کعبہ سے تو کسی کو روکا نہیں جاتا، پھر تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ مشرکین کہنے لگے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ دادا، چچا اور بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ بہرحال مشرکین سے ایک صلح نامہ طے پایا جس میں انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ اگلے سال آ سکتے ہیں۔ اور اس سال مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ صحابہ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ انہی کفار و مشرکین کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، بس بندہ جہاں کو بھی رخ کرے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید فرمائی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک حکم اور اشارہ ہی کافی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنے والوں اور حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ مطالبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ہم سے ہم کلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، بھلے آپ ان کو جتنے مرضی معجزات دکھا دیں، یہ آپ پر ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیں اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیں، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا بندوں کا کام ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ دنیا میں تو انسان کسی کی مدد، کسی کے معاوضے یا کسی کی سفارش سے بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں کامیاب کر کے لوگوں کا امام بنایا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں اتاری اور وہ ہر آزمائش میں اللہ کے حکم سے پورا اترے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تو یہی تھا کہ پوری قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان اور گھرانہ سب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف خدا کو وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کے خلیل نے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اپنے خلیل کو کامیاب پایا تو آگ کو حکم فرما دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگے دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنی اصل وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم اور وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ملک شام کی طرف چلے آئے۔ تیسرا امتحان یہ لیا گیا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل کو ساتھ لے کر شام سے کوچ کر جائیں۔ آپ نے دونوں کو ساتھ لیا۔ جب چلے تو گرم ریگستان، سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان نہ چرند پرند، جہاں بیت اللہ اور مکہ معظمہ آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجوروں کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر بیوی بچے کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اتنی سی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ بیوی کو یہی اطلاع دے دیں۔ حضرت حاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی تو پکارتی، اس سنسان میدان میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر آپ کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ مگر وہ بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، سمجھ گئیں کہ یہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ کو جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو فرمایا
کہ اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو پالا اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جس کو آج آب زمزم کہتے ہیں نکال دیا۔ پھر آبادی کا سامان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ جاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اور سمجھدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چوتھا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم خداوندی ہوتا ہے کہ بچے کو ہمارے نام پر قربان کر دو اور اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے بچے کو ذبح کر دو۔ اس خواب کی تعمیل میں جو واقعہ پیش آیا وہ آج ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان امتحانات کی تکمیل اور کامیابی کا انعام اور صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے درخواست پیش فرمائی کہ میری اولاد میں سے بھی، اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ آگے کعبہ کو عبادت کی جگہ بنایا گیا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی توحید پر مبنی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے کعبہ کی تعمیل کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ آخر میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سچے فرما بردار مسلمان تھے۔ یہاں یہودیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید کی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک سچے فرما بردار مسلمان تھے اور نجات کا راستہ صرف خالص توحید اور دین ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ اللہ کی محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ رب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بلا خوف کود دیا جاتا ہے۔ اگر رب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹی کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اگر رب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، باجماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ دوستو، کچھ فیصلے بڑے ہی سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل جب قربان ہوتا ہے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں اور ہر مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں اور ہر آزمائش کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت، رحمت اور شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے اور آپ جان بھی نہیں پاتے کہ اس وقت آپ کو کیا مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ قرآن سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اینڈ لائف کو سبسکرائب کریں اور اپنے روحانی سفر کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایک پیغام ہے اور ہر پیغام زندگی بدل سکتا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کا دل آپ کی وجہ سے بدل جائے، شاید کسی کو ہدایت مل جائے، یا شاید کسی کی زندگی میں روشنی آ جائے، آپ نیکی بانٹنے کا ایک ذریعہ بن جائیں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔